بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی تاریخ کی اہم ترین سیاسی ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، لگتا ہے کامیابیاں عمران خان کی طرف چلنے لگی۔ عمران خان کو مائنس کرنے والے اور ریڈ لائن لگانے والوں کی ریڈ لائن مٹا دی، ریڈ لائن ختم ہو گئی۔ عمران خان کو مائنس کرنے والے خود عوام کے لیے سیاست میں مائنس ہو گئے، اور ان کے پاس پوری پی ڈی ایم کے پاس ماں سوائے نئے الیکشن میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا۔ حکومت ایسی بند گلی میں آ گئی کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کراچی کے تمام دھڑے ایک ہو گئے۔ کیا اس سے عمران خان کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں لگتا۔ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپوزیشن لیڈر سے نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت شروع کر دی، اور 48 گھنٹے بعد نیا نگران سیٹ اپ پنجاب اور کے پی کے میں ہوگا، جبکہ قومی اسمبلی کے استعفے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف دے چکی ہے، جس پر اب الیکشن کمیشن جتنی مرضی مسلم لیگ نون کی فیور کر لے، یہ ممکن نہیں۔ 2 صوبے اور 130 اراکین اسمبلی کا الیکشن ہو اور 4 دن بعد یا 3 ماہ بعد اربوں روپے لگا کے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان نے ان الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور سینکڑوں دفعہ دعویٰ کیا کہ ہم استعفیٰ دینے لگے ہیں، پر کسی ایک رکن نے استعفیٰ نہیں دیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ عمران خان نے تبدیل کر دی، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ ایسا روایت کی کہ جو 70 سالہ سیاست میں نہیں ملتی، کوئی بھی رکن اپنی 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے تو اسمبلی سے نہیں چھوڑتا، چاہے اس کو دھکے مارے جائیں۔ اور پرویز لائی نے بھی تمام خدشات کو پاؤں تلے رون دیے۔ پوری پی ڈی ایم دعویٰ کرتی تھی کہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم حلف دیتے ہیں، یہاں تک کہ مریم نواز چیلنج کرتی رہی کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم پورے ملک میں الیکشن کرا دیں گے۔ لیکن یہ پرانے روایتی سیاستدان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جس کے پاس پاکستان کا سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی حکومت ہو اور وہ اسمبلیاں چھوڑ سکتا ہے۔ جو نہ کوئی سوچ سکتا تھا سیاستدان، وہ عمران خان نے کر دیا۔ اور پرویز لائی کے بارے میں بھی تمام دعوے جھوٹے بے بنیاد نکلے۔ مونس الائی نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر مشکل انتقامی کارروائی کا مقابلہ کیا، ایون کہ ان کے دوستوں کو اغوا کر لیا گیا، ان کے والد کا اور فیملی کے لوگوں کا نو فلائی لسٹ میں نام ڈال دیا گیا۔ پر آج پرویز لائی نے کچھ دیر قبل عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کی اور اسی وقت سمری پر دستخط کر دیے، جس پر پی ڈی ایم کے لوگ اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ماضی میں دعویٰ کرتے رہے کہ مسلم لیگ نون خصوصاً کہ کسی بھی قیمت پر پرویز لائی 186 نمبر پورا نہیں کر سکے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا 186 نمبر پنجاب اسمبلی میں پورے ہو گئے۔ پھر بلند و بالا دعویٰ کیے گئے پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور ریکارڈ پر درجنوں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی قیادت کے بیانات ہیں۔ لیکن آج ان کے تمام بیانات جھوٹ اور دعوے ثابت ہوئے جب وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کر بھیج دیے۔ عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ 70 سال کی سیاست، روایتی سیاست کو دفن کر دیا۔ پہلی دفعہ ناظرین ہوا ہے کہ 1972 سے لے کے آج تک ہمیشہ ہر حکومت کو کرپشن اور دیگر الزامات لگا کر دھکے دے کے ان کی حکومت ختم کی گئی، جس میں 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی گئی، 2 دفعہ نون لیگ کی۔ لیکن پہلی دفعہ پاکستان میں تاریخ میں ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کپتان نے 130 قومی اسمبلی اور 2 صوبوں کو تحلیل کرنے کا عملی مظاہرہ کر دیا، جس پر پی ڈی ایم کی صفوں میں ماتم مچ گیا، اور پی ڈی ایم الگ الگ الیکشن لڑے گی، اور اب
الیکشن کا بھی امکان ہے. غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں اب حکومت کے پاس اگر 2 صوبوں میں صرف الیکشن کرواتے ہیں تو 2 صوبوں میں پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ دونوں صوبوں میں 5 سال کے لیے حکومت منتخب ہوگی. عمران خان کی 2 صوبوں میں پنجاب اور کے پی کے میں اگر خالی الیکشن کرائے جاتے ہیں تو 5 سالوں کی ہوگی. اور آئندہ اکتوبر کے الیکشن وزیر اعلیٰ عمران خان کے منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب اور کے پی کے نگرانی میں ہوں گے. لہذا اب حکومت بند گلی میں ہے کہ الیکشن کرانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں, کیونکہ اگر ایک الیکشن مارچ اپریل میں ہوتے ہیں اور دوسرے الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں تو ملکی خزانے کو اربوں روپے بوجھ پڑے گا, جو کہ ممکن نہیں. اب پاکستان کے اہم اداروں نے بھی مشاورت شروع کر دیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی تباہی ہے. 8 مہینے میں 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت اسلام آباد میں ختم کی گئی. اس پر عمران خان کے اوپر 30 مقدمات غداری سمیت درج کیے گئے. قاتلانہ حملہ ہوا, انہیں نہل کروایا گیا, لیکن عمران خان نے ہر سخت انتقامی کارروائی کا ڈٹ کر سینے پہ مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے ہوئے پی ڈی ایم کی پوری قیادت کو شکست فاش دی. اور بالآخر عمران خان نے آج جو کہا وہ کر دکھایا. پنجاب اور کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم آ گیا. ہفتے والے دن رات 6 بجے انٹرم گورنمنٹ بنے گی, اور اگر الیکشن کرائے جاتے ہیں تو غیر جانبدار سروے کے مطابق عمران خان 2/3 میجورٹی آرام سے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین, اب اس اعلان کے بعد پی ڈی ایم اور شہباز حکومت کا جانا اب یقینی بن چکا ہے. اخلاقی طور پہ کسی بھی قیمت پر موجودہ حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اگر مارچ یا اپریل میں الیکشن ہو اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ آ جائے اور اکتوبر میں جو الیکشن ہو تو اس سے مسلم پی ڈی ایم الگ الگ الیکشن لڑے گی اور ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. اب کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ بھی یقینی نظر آ رہا ہے. شہباز حکومت کا جانا یقینی ہے, اور مریم نواز کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف شاید اب ملک میں نہ آئیں, کیونکہ انہیں بھی سروے رپورٹ ملی ہیں کہ اگر جلد الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان 2/3 میجورٹی سے جیتیں گے اور پھر انہیں ملک سے باہر جانا ناممکن ہو جائے گا. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ 72 سالہ میں آج تک نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن 2 صوبوں کے الگ ہوں اور باقی بعد میں ہوں. علیحدہ علیحدہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن ہو, کیونکہ اس سے اربوں روپے اور سرکاری خزانے پر بوجھ ڈلتا ہے اور سیاسی استحکام بھی نہیں آتا. انڈیا میں ہوتے رہے کیونکہ ان کے صوبے بہت زیادہ ہیں, ہم سے آبادی بہت زیادہ ہے. اب اگر جب وفاق اور پنجاب کے الیکشن تحریک انصاف کی واضح جیت کے امکانات روشن ہو گئے ہیں, تاہم پی ڈی ایم نے اپنی قیادت طلب کر لی ہے کہ عمران خان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا وعدہ جو انہوں نے پورا کر دکھایا, جسے پی ڈی ایم خواب میں بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ کوئی جماعت 2 بڑے صوبوں کی حکومت کو ٹانگ مار کے چھوڑ دے. ہمیشہ سیاستدانوں کو حکومت سے نکالا گیا. عمران خان نے روایتی سیاستدانوں کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے. ناظرین, عمران خان نے کہا ہے کہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا, عمران خان کے نام پر کراس لگا دیا گیا ریڈ, آج میں نے ریڈ کراس بھی ختم کر دیا عوام کی مدد سے, اور مجھے مائنس کرتے ہوئے خود پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مائنس ہو گئی ہیں, اور ریڈ لائن مٹا کر عمران خان نے آج دکھا دیا کہ جس لیڈر کے ساتھ 22 کروڑ عوام ہو اس کی شکست کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. جو سازشوں سے آتے ہیں وہ سازشوں سے اقتدار میں مسلط رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ریڈ لائن جس نے بھی لگائی تھی, نشان لگایا تھا, وہ مٹ چکا, اور مائنس تحریک انصاف کو کرنے والے بظاہر آپ اس وقت تک خود سیاست سے مائنس ہوتے ہوئے واضح نظر آتے ہیں. اب نگران سیٹ اپ آئندہ جلد ہی بنا لیا جائے گا. جو انٹرویو کیے گئے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب وفاق اور پنجاب میں ایک طریقے سے ہی الیکشن ہو. اس میں پی ڈی ایم نے
ٹال مٹول کا کام لیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اداروں کا کہ پاکستان اس معاشی تباہی کے متمل نہیں ہو سکتا کہ 2 صوبوں کے الیکشن مارچ یا اپریل میں کرائے جائیں اور باقی اکتوبر میں۔ الیکشن کمیشن کی بھی اب یہی تجویز ہوگی کہ فوری طور پر پورے ملک میں الیکشن کرا دیا جائے۔ نگران وزیر اعظم کے نام پر بھی غور کرنا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اس ادھر کے اپوزیشن لیڈر، پنجاب کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو نگران سیٹ اپ کے لیے نام کی تجاویز مانگ لی ہے۔ اسی طرح کے پی میں لہذا ناظرین، ماضی میں مسلم لیگ اور نون لیگ کو 2 دفعہ اقتدار سے نکالا گیا، اربوں روپے کی کرپشن پہ الزامات پر مبینہ۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ وہ 9 اپریل سے 12 دفعہ کہہ چکے تھے کہ ہم قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے دیے اور پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کریں گے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پر گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور آج عمران خان نے جو کہا کر دکھایا، اور پی ڈی ایم کے سارے دعوے کہ عمران خان اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے اور اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ، غلط اور بے بنیاد ثابت ہو گئے۔ ناظرین، پاکستان کی بدلتی ہوئے صورتحال آئندہ 3 ماہ میں الیکشن بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ اگر وفاقی حکومت الیکشن سے فرار کرے گی تو 2 صوبوں میں عمران خان کی حکومت کے بعد وفاقی حکومت کا آئندہ الیکشن میں جانا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا، اور انہیں ٹکٹ دینے میں بھی دشواری ہوگی۔ اگر 2 صوبوں میں 5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے تو اس میں بہتر مشاورت یہ کی جا رہی ہے کہ پورے ملک میں جلد الیکشن کرا دیے جائیں، اور اس کے لیے نگران سیٹ اپ وفاق اور دیگر صوبوں میں بھی مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ تاہم حتمی فیصلے تک عمران خان نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔